بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے بھی تعلیمات دی ہیں کہ کس مہینے میں کیا اعمال کرنا چاہیے، کس دن کون سے اعمال کرنے کے، کون سے اعمال نہیں کرنے کے۔ تو مہینوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے افضل۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، اور آیت کے اندر آگے اللہ نے فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے افضل بنائے۔ وہ 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ایک افضل بتایا ہے اور اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ جو ان مہینوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرے، باقی مہینوں میں اس کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، اور جو ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق من جانب اللہ ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ افضل، اس مہینے کی عبادت افضل، اس مہینے کا ایک عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2812، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، یعنی محرم کے کسی بھی دن کا روزہ یہ افضل ہے۔ اور عاشورے کے روزے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عاشورے کے روزے سے زیادہ کسی دوسرے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1868 ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے عاشورے کے دن روزہ رکھنا ایک عمل دیا ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل یہ دیا ہے کہ عاشورے کے دن 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پہ وسعت کی جائے، یعنی ان کو کچھ کھلایا جائے، ان پہ وسعت اختیار کی جائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے تو سال بھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر وسعت ہوتی ہے۔ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من وسع علی نفسہ واہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پہ وسعت اختیار کرے تو سال بھر اس کے اوپر وسعت کا معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجربناہ فوجدناہ ذلک، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس پہ تجربہ کیا ہے اور ہم نے اس کو صحیح پایا ہے۔ تو اس لیے ایک عمل محرم الحرام کے اندر عاشورے میں ایک عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا ایک دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ وسعت اختیار کی جائے۔ اس میں افراط و تفرید سے بچ کر نہ اس میں بہت زیادہ غلو کیا جائے نہ بہت زیادہ احتیاط کیا جائے، درمیانی راہ اختیار کر کے اپنے اہل و عیال پہ وسعت اختیار کی جائے۔ اسی طرح کرنے کے کاموں میں ایک کام عاشورے کے دن توبہ استغفار کا ہے۔ مختلف علماء نے مختلف واقعات بیان کر کے عاشورے کے دن، چونکہ تاریخ کے اندر لکھا ہے اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام کو عاشورے کے دن بنایا گیا، اور عاشورے کے دن ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے عاشورے کے دن نکالا گیا،
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی، عاشورے کے دن ان کو صحتیابی ملی ہے۔ تو ان سارے بہت سارے واقعات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ عاشورے کے دن دعاؤں کی قبولیت من جانب اللہ ہے۔ عاشورے کے دن دعائیں کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی ہے اور فرعون سے نجات دی ہے۔ تو عاشورے کے دن کرنے کا ایک عمل دعاؤں کا اہتمام ہے، توبہ استغفار کا اہتمام ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کرنے کے کاموں میں سے ایک عمل یہ دیا ہے کہ کفار سے، یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو، بلکہ ان کی جو ہے مخالفت کی جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا تھا ہجرت کے بعد، اور پھر یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے اس امت کو ایک کام یہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ کی اور کفار کی مشابہت کی جائے، مشابہت سے بچا جائے، ان کی مخالفت کی جائے، عادات میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں ان کی مخالفت کرنا، ان کی مشابہت سے بچنا اس مہینے کا ایک کام ہے۔ اسی طرح علماء نے بہت سارے کام ایسے لکھے ہیں جو اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں اور ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کرنے والے کاموں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ علیہ السلام کے حدیث کی روشنی کے اندر سب سے پہلی چیز تو ماہ محرم کو منحوس سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے، اور اس میں ماتم کرنا یہ بالکل غلط۔ آپ علیہ السلام نے بلکہ قرآن نے فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے محترم مہینے، اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، تو اس کو منحوس سمجھنا انتہائی غلط ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر اور شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ بھی ایک غلط تصور، غلط کام ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے محترم بنایا ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص واقعے کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دیا جائے تو علماء نے لکھا ہے سال کے 12 مہینوں کے ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے۔ اگر ہم ان شہادتوں کو دیکھیں گے تو پھر جو ہے کوئی دن شہادت سے خالی نہیں ہے، کوئی دن کسی کی قربانی سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی افضل بنایا ہے، پہلے سے محترم بنایا ہے، اس لیے اس کے اندر اجازت نہیں ہے کہ ماتم کیا جائے اور نوحہ خوانی کی جائے، اسلام میں منع ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر یہ نہیں کرنے والے کام ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر اور خاص کر عاشورے کے دن پانی پلانا، شربت پلانا یہ بھی منع ہے۔ سال کے 12 مہینے پانی پلانا چاہیے اور شربت پلانا چاہیے، یہ ایک ثواب کا کام ہے، لیکن خاص اسی دن خاص کر کے شربت پلانا، پانی پلانا یہ ایک جو ہے منع شدہ کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سرما لگانا ایک خاص سنت لوگوں کے اندر عام ہے کہ اس دن سرما لگانے کو سنت قرار دیا جاتا، اور سرما لگانے سے گناہوں کی معافی کا تصور ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی جو ہے احادیث کے اندر نہیں ہے، کوئی مستند یعنی روایت نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے اس دن سرما لگانا یہ ایک سنت نہیں ہے۔ ہر دن رات میں سرما لگانا سنت ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے مختلف چیزوں کے اندر ایک علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر عاشورے کے دن گناہ کی مجلسوں میں شرکت کرنا منع ہے، ماتم کرنا بھی منع ہے، ماتم دیکھنا بھی منع ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو ایسے مختلف کام اس مہینے کے اندر جو کیے جاتے ہیں وہ منع ہے۔ سیاہ کپڑے اس مہینے میں خاص طور پہ پہننا یہ بھی منع ہے۔ کالا کپڑا اگرچہ کہ پہننا جائز ہے، آپ علیہ السلام نے کالا کپڑا استعمال فرمایا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ اس کو استعمال کرنا اور اس کو سوگ کی علامت سمجھنا یہ ایک منع ہے۔
تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو منع شدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ کے اندر کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچنے والے امور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔